الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ برادران اسلام، رب ذوالجلال کا ہم جتنا بھی احسان مانے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں میں اپنے بابرکت گھر میں اپنی بات سننے سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اس لیے کہ القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بین اصبع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، اللہ دلوں کو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو بیان کیا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے وحدانیت کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ شعیب علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لانے کی کوشش کی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا پیترا استعمال کیا، نیا اسلوب اور نیا طریقہ استعمال کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہم شعیب علیہ السلام کی تعریف کریں اور شعیب علیہ السلام کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دے، تو ہو سکتا ہے شعیب ہماری بات مان کر اپنے اس دعوت کے مشن کو چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تو تمہیں بچپن میں بڑا ذہین سمجھتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ بڑے ہونے کے بعد تم ہمارے بڑے کام آؤ گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ بڑے ہونے کے بعد تم نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہی کام شروع کر دیا، بت پرستی کے خلاف اپنا کام شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، وہ بہرحال چنے کے جھاڑ پر کیسے چڑھ سکتے تھے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں اگر ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو میرا اس سے کوئی فائدہ وابستہ نہیں۔ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے دنیا نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے منصب اور کرسی نہیں مانگتا ہوں، مجھے تم سے عزت نہیں چاہیے، بلکہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں۔ اور آگے جو شعیب علیہ السلام نے بات بیان کی وہ بڑی قیمتی بات، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں دعوت کے مشن کو لے کر کھڑا ہوا ہوں تو اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، وما توفیقی الا باللہ، توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ توفیق دینے والا کوئی نہیں۔ اس نے توفیق دی ہے تو ہم نے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پورا رمضان بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، بہت سارے مسلمان روئے زمین پر ایسے ہوں گے کہ تراویح چل رہی ہے اور شراب خانوں میں بیٹھے ہوں گے، بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے تراویح چل رہی ہے اور کرکٹ دیکھ رہے ہوں گے۔
بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جوؤں کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ سڑکوں پر ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، مگر رب ذوالجلال نے مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی، اپنا فضل اور اپنا احسان کیا اور ہمیں پکڑ کر اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا کہ چلو، تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا ہم نے کہ تم شراب خانوں میں بیٹھو، تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا ہم نے کہ تم جوئے خانے میں بیٹھو، تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا ہم نے کہ تم IPL دیکھتے بیٹھو، تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا ہم نے کہ اپنے موبائل پر بیٹھ کر گیم کھیلتے رہو۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، آ جاؤ میرے گھر کی طرف اور آ جاؤ میرے گھر میں، میری عبادت میں تم سے خود کراؤں گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، توفیق دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی نیکی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے اور بھلائی کے کام کرتا ہے، تو بھلائی کا کام کرنے کے بعد اس کے دل میں کبھی کبھی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا۔ جہاں اس کے دل میں یہ آیا میں نے کیا، وہاں پر کام ختم ہو گیا۔ امام ابن القیم الجوزی نے، جن کو طبیب القلوب کہا جاتا ہے، عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کبر فی الطاعہ، اطاعت کرنے سے دل میں جو کبر پیدا ہوتا ہے، یہ کبر معصیت کے کبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی انسان عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں نے عبادت کی، تو فرماتے ہیں یہ کبر فی الطاعہ ہے، اور کبر فی الطاعہ، یہ کبر فی المعصیت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان کیا تھا؟ شیطان کس کبر کا مرتکب ہوا؟ وہ کبر فی الطاعہ کا مرتکب ہوا۔ اس لیے کہ شیطان، جیسا کہ اس کی تفصیلات جانتے ہیں، جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انسان سے پہلے روئے زمین کے اوپر جناتوں کو بسایا۔ خلق الجان من مارج من نار، قرآن نے بیان کیا اس کو کہ ہم نے دہکتی ہوئی آگ سے ان کو بنایا۔ اب جناتوں سے پہلے بھی کوئی تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ جن سے پہلے روئے زمین پر بن آباد تھے اور بن سے پہلے ہن آباد تھے، تو پہلے ہن، پھر بن، پھر جن اور پھر انس، تو ہمارا چوتھا نمبر آیا۔ اور بعض امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض مورخین نے کہا نہیں، سمجھنے والوں کو غلطی ہوئی ہے۔ جیسے انسان کے جد امجد آدم اور حوا ہے، ایسے ہی جناتوں کے جد امجد ہن اور بن ہے، کہ جناتوں کے باپ دادا جن کو کہتے ہیں وہ ہن اور بن ہے۔ ہن اور بن سے جن پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ روئے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرتے رہے، مگر چونکہ وہ آگ سے بنائے گئے تھے، جب وہ آگ سے بنائے گئے تو آگ میں شرارت ہوتی ہے، تو وہ عبادت کرتے تھے، مگر کچھ دنوں کے بعد عبادت چھوڑ کر شرارت پر اتر آتے تھے۔ جب ان کی شرارت بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو روئے زمین سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ ان شریروں کو، روئے زمین کو ان شریروں سے پاک کر دو۔ وہ آئے روئے زمین پر، تو فرماتے ہیں کہ اس عذاب کے وقت عزازیل اس کا نام تھا، جس کو آج کل ہم حضرت شیطان کہتے ہیں۔ اس کا نام شیطان نہیں ہے، اس کا نام ابلیس نہیں ہے، یہ تو سب حضرت کی کنیت ہے، ورنہ ان کا نام کیا ہے؟ عزازیل۔ ہمارے کریمہ کے اندر میں اس کے بارے میں ذکر کیا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو اس کا نام عزازیل تھا۔ دیکھا کہ سارے جنات بدماشی کر رہے ہیں مگر یہ حضرت عبادت میں مشغول ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ سب کو تو ختم کر دے، لیکن تیری عبادت کر رہے حضرت والا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو نہیں مار سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو اوپر لے آؤ۔
اس کو اوپر لے گئے، وہ ملائکہ کے ساتھ رہنے لگا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو چونکہ یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا، یہ بیماری یعنی جنت حضرت کو ہضم نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اچھا ہوں، یہ انسان کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ میری جگہ لے گا، میری جگہ کوئی نہیں لینا چاہیے۔ اب اس کو آ گیا حسد۔ تو فرماتے ہیں یہ جو حسد آیا، یہ حسد کی وجہ ہے اطاعت کا کبر، کہ اللہ نے اسے جو مقام دیا اس مقام کی وجہ سے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے شکر ادا کرنے کے وہ کبر میں مبتلا ہوا، اور اسی کبر نے اس کی زبان سے کیا کہلوائے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کو کہتا ہے، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں سجدہ کر، تو اللہ کے سامنے حجت بازی اور دلیل کرتا ہے، کہنا خیر منہ، میں اچھا ہوں اس سے، انسان سے۔ تو کہا بھائی کیوں؟ کہا خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ سلگاؤ تو اوپر ہی آتی، نیچے نہیں آتی، وخلقتہ من طین، اور آپ نے یہ آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کو اوپر ڈالو تو سیدھی نیچے آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے، اگر آپ دیکھو تو میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، ایک تو حسد آیا اور کبر حسد کو پکڑ کر لایا، کہا ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے نکل جاؤ، اخرج فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے، اسی لیے حکیم اختر صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عجیب بات بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے یہ عالم بھی تھا، یہ عارف بھی تھا، عارف باللہ تھا، عالم باللہ بھی تھا، عارف باللہ بھی تھا۔ یہ عالم اور عارف ہونے کے ساتھ اس کے اندر جس وصف کی کمی تھی وہ ہے عاشق۔ وہ اللہ کو جانتا تھا، میرے سے اور آپ سے زیادہ جانتا تھا، اسی لیے تو اس نے، اللہ رب العزت جب غصہ ہوئے تو غصے کے عالم میں بھی اللہ رب العزت کو وہ کیا کہتا ہے، انذرنی الی یوم یبعثون۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ چاہے کتنے ہی غصے میں ہیں مگر وہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب آتی ہے، اگر اس حال میں بھی میں دعا کروں گا تو میری دعا سن لے گا وہ۔ اس لیے اس نے اسی سے استدلال کیا کہ وہ عارف باللہ بھی تھا، وہ اللہ کو پہچانتا بھی تھا، تو اس لیے اس نے فوراً کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، میں دیکھتا ہوں لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں یہ انسان اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ عجیب و غریب انسان، غلطی اس کی اور ذمہ دار انسان کو ٹھہرایا۔ بھئی تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، کبر میں تو مبتلا ہوا، حسد تو نے کیا۔ حضرت آدم کی کوئی غلطی تھی؟ کوئی غلطی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی اپنا غصہ کس پہ نکال رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو، اور کہتا ہے کہ یہ آدم اور اس کی ذریت کو میں بخشوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے یہاں سے نکلنے کا سبب بنے ہیں یہ۔ ارے بھائی یہ نہیں سبب بنے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ کہ آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ سے اور حوا سے غلطی ہو گئی، ظلمنا انفسنا، سلنڈر ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ وہ ہم کو پتہ نہیں تھا گیہوں کھانا تھا یا انجیر کھانا تھا یا چاول کھانا تھا، وہ ہم کو تھوڑا، آدمی ہوتا ہے نا بھول اور غلطی کرنے کے بعد انسان اس کی اپنی بات بناتا ہے، تو کہا اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات بنانا ہم کو پسند نہیں ہے جیسے شیطان نے بنایا، ہم کو تو آدم جیسے بندے پسند ہیں۔ سیدھا سیدھا کہتا ظلمنا انفسنا، زمین پر آئے کہا اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہمیں مغفرت نہیں کریں گے ہماری اور ہم پر رحم نہیں کریں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ فرق ہے
فطرت شیطان اور فطرت آدم میں۔ فطرت شیطان یہ ہے کہ وہ اعتراف گناہ نہیں کرتا، اور فطرت آدم یہ ہونی چاہیے کہ وہ اعتراف گناہ کرے۔ کیا ہو گیا گناہ؟ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہے جو گناہ کر کر اعتراف کر کر توبہ کر لے، مگر اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو گناہ ہونے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر کر اللہ کے سامنے روئے نہیں اور توبہ نہ کرے۔ اس پوری دنیا میں یہ جتنی بھی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں دو ہی چیز کا جھگڑا ہے، ایک طرف کبر ہے اور دوسری طرف تواضع۔ ایک طرف کبر ہے اور دوسری طرف تواضع۔ جس آدمی میں صفت تواضع آ گئی، جس معاشرے میں صفت تواضع آ گیا، وہ معاشرہ کامیاب ہو گیا، اور جو معاشرہ کبر کا شکار ہوا، وہ معاشرہ کچھ دیر تو کبر کے ساتھ چل سکتا ہے مگر لمبا ٹائم نہیں چل سکتا ہے۔ فرعون نے کبر کیا، کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسے سمندر میں ڈھکیل دیا، اس کا کبر اسے کسی کام آیا نہیں۔ وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا بڑا دماغ ہے اللہ نے اتنا ہی سمندر میں اس کو ڈھکیل دیا۔ تو اللہ سزا بھی ایسی ہی دیتا ہے جیسا انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جب اعتراف نہیں کرتا ہے تو اللہ کی سزا لینے کا انداز بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس لیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کا کام یہ ہے کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو، رمضان کے مہینے میں نیکی آسان ہے اور گناہ مشکل ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا کیسے؟ کہا رمضان کے علاوہ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا نفس اور شیطان۔ یہ دونوں مل کر انسان کو دھکے مارتے ہیں گناہ کی طرف۔ لیکن رمضان کے مہینے میں صفدت الشیاطین، شیاطین کو اللہ قید کر دیتے ہیں۔ اب جب شیطان قید ہو گیا تو اب نفس اکیلا رہ گیا، شیطان ہے نہیں۔ جب نفس اکیلا رہ گیا، شیطان ہے نہیں، تو انسان کو نیکی کرنے کے لیے صرف اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان سے بچ کر انسان کو صرف اپنے نفس کا، اسی لیے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گنہگار بھی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے آتے ہیں کیوں کہ شیطان بن ہے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو رمضان میں بھی سدھرتے نہیں ہیں، تو ان کا شیطان چھوٹا ہوا ہے کیا؟ کہا نہیں، ان کا شیطان چھوٹا نہیں ہے، وہ خود شیطان بن گئے، ان کو شیطان کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ گناہوں کے ایسے عادی بن گئے کہ ان کا نفس ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو شیطان کے بغیر ہی وہ شیطانی کام پر آمدہ ہے۔ تو جو انسان رمضان ملنے کے باوجود بھی نیکی کی طرف نہ آئے، اسی لیے آپ نے وہ روایت، مشہور روایت سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 لوگوں پر لعنت کی۔ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور وہ اپنی جنت نہ بنا سکے۔ حضور نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر چڑھے، کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ لعنت ہو اس شخص پر تیسرے زینے پر آپ نے کہا کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ یہ تینوں پر حضور نے لعنت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو حضرت جبریل کی بد دعا، اوپر سے رسول اللہ کا آمین بولنا، اس نے اس بد دعا کو ایسا بنا دیا کہ اس سے زیادہ خطرناک بد دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ، حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہاں میں ہاں کہا آمین، برابر ہے جبریل تمہارا لعنت کرنا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ نزل به روح الامین، روح امین وہ اللہ کے حکم سے نازل، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی آتے تھے۔
اللہ نے ان کو بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری امت کے ان یہ تین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں کر رہا ہے، کہ رمضان کا مہینہ اسباب ہم نے تم سے ہٹا دیے گناہوں کی طرف جانے والے، اس کے باوجود بھی تم گناہوں میں مبتلا ہو اور تم نیکی کی طرف نہیں آ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو شیطان کے بھائی بن گئے ہو، تمہارے لیے تو لعنت ہی کی ضرورت ہے، تم اب دعا کے مستحق رہے نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جیسے جیسے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دور ہو رہا ہے اور قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ دنیا میں ایسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ کسی زمانے میں مسلمانوں میں روزہ نہ رکھنا اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، مگر آج بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، کیوں روزہ نہیں رکھا؟ کہا وہ بیڑی پینے کی عادت ہے، تمباکو کھانے کی عادت ہے۔ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، کہا کیوں نہیں روزہ رکھا؟ وہ گالی بولنے کی عادت ہے، روزہ رکھے اور پھر گالی بھی بولے تو کیا مطلب؟ یعنی کچھ بھی بہانہ کر کر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ انسان ساری قربانیاں دے کر رمضان میں تو کسی حال میں اسے روزہ رکھنا ہی چاہیے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت مہینہ ملا، اس مہینے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں انسان کو قرآن کریم کے بیان کردہ اپنے ویژن کو متعین کرنا چاہیے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کافر اور مسلمان کے ویژن کو متعین کرتی ہے، اس کے ہدف کو متعین کرتی ہے، اس کے ٹارگیٹ کو بیان کرتی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ایک مومن کا ویژن کیا ہونا چاہیے، اس کا ٹارگیٹ زندگی میں کیا ہونا چاہیے، اور ایک کافر کا ٹارگیٹ اور اس کا ہدف اور اس کا ویژن اور مشن کیا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں ویژن اور مشن کی بہت باتیں ہوتی ہے، ویژن 2030، ویژن 2035، ساری دنیا ہر دنیا کا ملک اپنا ویژن بنا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اس کا ویژن نہ دیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ویژن دیا، کیا دیا؟ اللہ نے کہا کہ ایک ہوتا ہے کافر۔ کافر کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ جو دینا ہو دنیا میں دے دے، جو بھی تجھے دینا ہو مجھے، مال دے دے، حسن دے دے، جمال دے دے، عزت دے دے، منصب دے دے، کرسی دے دے، جو بھی دینا ہو یہ دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ الناس سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو دنیا پرست ہے، جن کے ذہن و دماغ میں صرف دنیا بنانا، پیسہ بنانا، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا الناس سے کافر مراد ہے، بعض حضرات نے کہا نہیں، کافر صرف نہیں، وہ مسلمان بھی مراد ہے جو اپنی آخرت کو فراموش کر چکے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ دینا یہی پہ دے دے، باقی آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ وہ اَيُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا اور یوں آ کر ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا مردے کی، اور اسے یوں کرتا ہے وہ پاؤڈر کی طرح نیچے گرا، تو کہتا اَيُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کیا یہ دیکھو یہ ہڈی پاؤڈر بن گئی، اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، جس اللہ نے عدم سے انسان کو وجود بخشا، کیا وہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ نہیں بنا سکتا ہے؟ ابھی میں UK گیا تھا 1.5 مہینے پہلے، تو ہمارے کزن ہے، انہوں نے عجیب قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا انہوں نے مجھے بتایا ابھی ویڈیو کہ آسٹریلیا اور یورپ کے اندر میں مینڈک کی ایک ایسی ذات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ ٹھنڈی کے موسم میں
بہت زیادہ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ برف میں دب جاتا ہے اور مر جاتا ہے. 7 مہینے تک وہ مر جاتا ہے، بالکل کچھ باقی نہیں رہتا. مگر جیسے ہی ٹھنڈی ختم ہوتی ہے اور گرمی شروع ہوتی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ مینڈک کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور زندہ ہو کر پہلے کی طرح زندگی گزارتا ہے. کہا وہ مینڈک کی قسم ہے. وہ کہا کہ اس قسم کے جتنے بھی مینڈک ہوتے ہیں وہاں پر وہ سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ ذکر کیا بنو اسرائیل کا، اسی لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک بوڑھے میاں کے پاس بہت مال تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، صرف اس کے بھائی کا ایک لڑکا اس کا وارث تھا. اب وہ بوڑھے میاں کے مرنے کا انتظار کرے مگر بوڑھے میاں مرنے کا نام ہی نہیں لے. بولے کہ اس کا سارا مال اس کو ملنے والا تھا. تو اس نے بولا کہ یہ بوڑھے میاں مرتے ہی نہیں ہیں، ایک کام کرے اپنے اس کو مار ڈالے. مال کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے؟ جب حب الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنا. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں بنے ہم. تو اب اس نے سوچا کہ یہ بڈھا مرتا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے ہی مار ڈالا. وہ بوڑھے میاں کو مار ڈالا. اب اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اپنا نشان خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے جلدی بازی میں. تو اس کا دماغ کام نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان پر وحی آئے گی اور سب انویسٹیگیشن رپورٹ یہاں پر کیا ہو جائے گی، مل جائے گی. اب بنو اسرائیل بھی بڑے عجیب تھے، وہ اس کو چھپانا چاہتے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا قرآن کریم کہتا ہے، ایک دوسرے کا اس نے مارا فلانا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کنفیوژن کا شکار ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اس کا قاتل کون ہے، پکڑنا ہے. اب اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھاری نہیں، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. یعلم السر واخفی، تم چھپاؤ یا تمہارے سے چھپا ہو، ہر چیز اللہ جانتا ہے. اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس کو مارنے والا کون ہے. ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تیرے گھات میں بیٹھا ہوا ہے. گھات میں بیٹھا ہوا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب شکار کے لیے جاتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ وہ ہرن ہے. اب وہ ہرن کو وہ ایسے نشانے پر لگاتا ہے تو 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے بھی اپنی نگاہ وہاں سے ہٹاتا نہیں. کیوں نہیں ہٹاتا ہے؟ کہ ذرا بھی نگاہ ہٹائی تو شکار کیا ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرصاد. اللہ رب العزت نے انسان کو کہا کہ انسان تو ایسا مت سمجھ تجھے کوئی دیکھتا نہیں. کہا تیرا پروردگار تجھے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے. کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتا ہے. کتنا چھپانا چاہے، رات کی تاریکی میں چھپانا چاہے، پہاڑ کی غار میں چھپانا چاہے، جہاں جا کر تو کر لے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک گائے ذبح کرو. اب یہ بہانے کرتے رہے، ما لونھا ما ہی، قرآن نے پورا بیان کیا ان کے خواہ مخواہ زبردستی کے سوال. پھر بہرحال وہ تھک گئے، ہار گئے، کیونکہ کرنا نہیں تھا ان کو. اخیر میں کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو گائے کو ذبح کیا اور اس مردے کے اوپر لگایا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. اور اس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے. اب وہ پکڑا گیا. تو فرماتے ہیں اس واقعے کو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں اسی لیے بیان کیا. انسان کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا. انسان مرنے کے بعد کیسے؟ اللہ نے کہا یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے پھر دوسرا واقعہ بیان کیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ کوئی یہ کہے گا کہ ایک کو ٹھیک ہے، ایک آدھ کو زندہ کر دیا ہو گیا. اللہ نے کیا کہا؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف. یوشع ابن نون کے زمانے میں ہزاروں لوگ، ایک بیماری پھیلی ہمارے زمانے میں کورونا کی طرح، اس زمانے کا کوئی کورونا آیا ہوگا تو ان سے کہا گیا کہ بھئی تم بستی چھوڑ کے جانا نہیں،
یہیں کہ یہیں رہنا، لیکن انہوں نے مانا نہیں نبی کی بات کو. خرجوا من دیارہم، وہ بھاگ گئے وہاں سے. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض نے اس کو 70,000 بیان کیا، بعض نے اس سے زیادہ بیان کیا. حضر الموت، سب کو موت ہو گیا، سب مر گئے. موت سے بھاگے اور اللہ نے سب کو موت دے دی. این المفر، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جان دے، ان کو زندہ کر دو. اللہ نے کہا فاحیاہم، اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب وہ ہمارے مفسرین اس میں بحث کرتے ہیں کہ واقعتاً مر گئے تھے، یا وہ کوما میں چلے گئے تھے، یا وہ اللہ نے ان کو بے ہوش کر دیا تھا، وہ ایک الگ بات. لیکن قرآن کریم میں جو بیان کیا ہو گیا وہ مر گئے تھے. فاحیاہم، ان کو دوبارہ زندہ. اللہ نے کہا ہم ایک کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور ہم 10,000 کو بھی ایک ساتھ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں. کہا ابھی بھی اس کو سمجھ میں آیا نہیں. اللہ نے تیسرا واقعہ بیان کیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه. اللہ اکبر. حضرت عزیر کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان تیرے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں قصوں کے ساتھ، سند کے ساتھ، پورے کے پورے طور پر پریکٹیکلی ہوا ہے، مر گیا اور زندہ ہوا، اس کے قصے بتلا رہے ہیں تم کو. اس کے بعد بھی نہیں مانے گا. اور بیان کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. اب حضرت عزیر ایک جگہ سے گزرے تو وہ سارے کے سارے لوگ مرے پڑے تھے. تو ان کے دل میں خیال آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، اللہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ اچھا عزیر، اقربانا بیشبود حیرانی. کہا میرا نبی ہے اور اس کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسا؟ فاماتہ اللہ 100 عام. اب حضرت عزیر تھے، ان کے ساتھ ان کا کھانا تھا اور ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا جس پر وہ سواری کرنے. مر گئے. عزیر سو گئے. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک، زیادہ نہیں. کتنا؟ 100. ثم بعث، پھر وہ زندہ ہوئے. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد. اللہ نے مجھے قال کم لبثت، کہ عزیر کتنا سوئے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا ایک آدھ دن سویا یا آدھا دن. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ سوئے تو صبح میں سورج نکل رہا تھا، اور جب وہ اٹھے تو ابھی سورج کا زوال تھا. تو وہ سمجھے کہ ابھی سوئے اور 2-4 گھنٹے کے بعد واپس اٹھ گئے، جبکہ وہ کتنے سال کے بعد اٹھ رہے تھے؟ 100 سال کے بعد. قال بل لبثت 100 عام، اے میرے عزیر تو غلطی میں ہے بھیا، ایک دن آدھا دن نہیں، 100 سال کے بعد اٹھ رہے ہو آپ. کہا اچھا. انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کہا دیکھو اپنا کھانا. وہ ساتھ میں کھانا لے کر چل رہے تھے تو ان کا توشہ لم یتسنہ، 100 سال کے بعد بھی کھانا بگڑا نہیں. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے اپنی قدرت بتائی. 100 سال ہو گئے مگر کھانا بگڑا نہیں. ہمارے لیے اس کا سمجھنا آسان ہے. اللہ نے وہاں پر ٹیمپریچر فریج جیسا بنا دیا، ڈیپ فریج جیسا، اس لیے کہ ڈیپ فریج میں رکھو تو بگڑتا نہیں. تو انسان کہتا ہے کہ تو ڈیپ فریج ابھی بنائے گا 21ویں صدی میں؟ ہم نے عزیر کے لیے پہلے ہی ڈیپ فریج بنا دیا. تو اب وہ اس کے بعد انظر الی حمارک، کہا دیکھو تم کو زندہ کیا، تمہارے کھانے کو ہم نے سڑنے نہیں دیا، مگر تمہارا جو گدھا اور سواری تھی اس پر ہم نے اپنی سنت کو جاری رکھا، مرنے کے بعد جو ہوتا ہے. انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھا تو وہ تو مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی اور سب اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا. تو ان کو یقین آ گیا کہ ہاں بھائی 100 سال برابر پکے ہیں یہ تو. فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشدها ثم نکسوها لحما. اب اس کے بعد حضرت عزیر کے سامنے ایک 3D شروع ہو گئی. دنیا 3D دیکھتی ہے، اللہ نے اوریجنل 3D بتایا. کس کو؟ حضرت عزیر کو. اب کیا ہوا کہ وہ جو ہڈیاں تھیں وہ ہڈیاں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. آٹومیٹک. آٹومیٹک مطلب اللہ نے کرنا شروع. آٹومیٹک کیا ہوگا؟
اب اس کے بعد اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہوا اور وہ پورا گدھا بن کر تیار ہو گیا اور عزیر علیہ السلام اس پر بیٹھ کر چلے گئے۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ دیکھو ہم اتنے قادر ہیں کہ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پر ہے، ایک کو مار دیا، ایک کو نہیں سڑنے دیا، اور ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا یہ 21ویں صدی کا انسان اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، اس کے دماغ میں سائنس کا بھوت سوار ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زام میں مبتلا ہے، اس نے فزکس پڑھی ہے، اس نے بایولوجی پڑھی ہے، اس نے کیمسٹری پڑھی ہے، تو یہ بہت سوچتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تیرے کو اور تیرے کو سمجھاتا ہوں۔ اب چوتھا واقعہ بیان کیا، کس کا بیان کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس کا واقعہ بیان کیا؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کیف یحیی، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کے سوال کرنے میں فرق تھا۔ وَأَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ؟ ابراہیم تو ابراہیم تھے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل تو خلیل جیسا سوال کریں گے، بڑا پیارا سوال کیا۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا اے اللہ یہ کیسے ہوگا، نہیں، انہوں نے کہا اللہ یہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، ایک دم ادب سے سوال کیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی تم کو ادب سے سمجھائیں گے۔ تو ایکسپیریمنٹ موت کا ان کے اوپر نہیں کیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابھی تم کو بتاتے ہیں۔ کہا 4 پرندے لو، اور وہ 4 پرندے لائے اور 4 پرندے کا اس کو ذبح کرو، فصورہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں جھوٹی جھوٹی فلمیں بنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن ڈاکیومنٹریوں کو بیان کیا ہے اپنی کتاب کے اندر میں، اس سے بڑھ کر کوئی ڈاکیومنٹری نہیں ہو سکتی۔ ایکچول اوریجنل حقیقت میں جو ہوا اس کو بیان کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پرندوں کو کاٹا، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنایا، قیمہ کرنے کے بعد اس کو مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد یہ پہاڑ پہ تھوڑا رکھا، اس پہاڑ پہ تھوڑا، اس پہاڑ پہ تھوڑا، اس پہاڑ پہ تھوڑا۔ پھر اللہ نے کہا فصورہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ کہا کہ اے ابراہیم چلو اب بیٹھ جاؤ بیچ میں۔ ابراہیم علیہ السلام بیچ میں بیٹھ گئے، کہا بلاؤ کون سا پرندہ تھا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مور آ جا۔ اب مور کا گوشت کچھ یہاں تھا، کچھ وہاں تھا، کچھ ہڈی وہاں تھی، کچھ یہاں تھا، اور وہ سب جگہ سے ایسا آتا ہے اور مل جاتا ہے، اور وہ زندہ ہو کر ان کے پاؤں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ان کے پاؤں میں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے۔ کہا کوا، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو جتنے پرندے ذبح کیے تھے وہ سارے کے سارے قیمہ ویمہ بنا کر سب کو الگ الگ پھینک دیا تھا، وہ سب آ گئے۔ اللہ نے کہا انسان مرنے کے بعد چاہے تجھے جلا دے، چاہے دریا میں بہا دے، چاہے فضاؤں میں اڑا دے، تیرا رب اس کو بھی جمع کر کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کو معلوم تھا نا کہ دنیا میں قوم ایسے آنے والی ہے جو اپنے مردوں کو جلائے گی اور سمندر میں اس کے راکھ پھینک دے گی اور اس کو ہوا میں اڑا دے گی، اور وہ یہ سمجھے گی کہ وہ اس پر قادر نہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے ابراہیم کو ہم نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر میں جو انسان کو سمجھانے کے لیے، موت جیسے قضیے کو سمجھانے کے لیے اتنی ساری مثالیں اسی لیے پیش کی تاکہ انسان کو اس کی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے میں تعاون مل سکے، انسان کو کوئی ڈاؤٹ فل باقی نہ رہے، اس کا ذہن اپنے خالق اور مالک کی قدرت کے اوپر کامل یقین کے ساتھ ایسا بیٹھ جائے کہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کرنے دھرنے والی ذات میرے رب کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کافر کے ویژن کو بیان کیا، یہ خالی دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مگر مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے انسان ویسا مانگتا ہے۔ مومن کا ویژن مشن بہت بڑا ہوتا ہے۔ کہا اللہ ایسا نہیں، خالی دنیا سے کیا ہوتا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں،
تو نے مجھے بنایا اور ساری مخلوق میں سب سے اشرف کیا، اس پوری دنیا کو تو نے میرے لیے بنایا، تو میں چھوٹا نہیں مانگتا ہوں، میں تو اچھا ہی مانگتا ہوں، میں تو کہتا ہوں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، آخرت میں بھی بھلائی چاہیے، اور جہنم سے خلاصی چاہیے۔ 3 دعا مانگتا ہے مومن۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا ویژن۔ اس میں مومن کی زندگی کے ویژن کو کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا کہ مومن کی نظر صرف دنیا پر نہیں ہوتی، پیسہ 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 نہیں، مومن کی زندگی اس پر ہوتی ہے کہ یہ پیسہ بھی میرے پاس ایسا آئے کہ وہ پیسہ مجھے آخرت میں نجات دلانے والا ہو، مال بھی آئے تو آخرت میں نجات دلانے والا، منصب بھی آئے تو آخرت میں نجات دلانے والا، مکان بھی ہو تو آخرت میں نجات دلانے والا۔ میرا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری دنیا تو بن جائے مگر میری آخرت بگڑ جائے، نہیں، میرا ہر کام ایسا ہونا چاہیے کہ میری دنیا تو بنے مگر اس سے زیادہ میری آخرت بننی چاہیے۔ دنیا میں اگر مال کم ملا تو چل جائے گا، صبر سے کام لے لوں گا، دنیا میں کھانے پینے کا اسٹرگل ہوا، تکلیف اٹھا لوں گا، مگر اے اللہ آخرت تو نہیں بگڑنی چاہیے۔ کیا نہیں بگڑنا چاہیے؟ آخرت نہیں بگڑنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ 4 کام کر لے، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ مگر آج کے زمانے کا انسان سنے گا تو ایسے بھوں چکر ہو جائے گا، وہ بولے گا کہ امپاسبل، مشکل لگتا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا کم کھانا ممکن نہیں، اور ہمارا گجراتی ہو اور کم کھانا نہ بھائی، اپنے کو تو رمضان میں بھجیا چاہیے، جوس چاہیے، شربت چاہیے، سموسا چاہیے، بریانی چاہیے، حلیم چاہیے، اتنی آئٹم جتنا ہمارا گجراتی کھاتا ہے شاید ہی کوئی کھاتا ہوگا۔ چاہے گجراتی انڈیا میں ہو، چاہے گجراتی امریکہ میں ہو، چاہے گجراتی افریقہ میں ہو، اس کے دسترخوان پر سموسا اور بھجیا نہ ہو افطاری میں، یہ امپاسبل، ناممکن ہے۔ جہاں بھی میں گیا افطاری ہو، افطاری کے بعد یہ 2 چیز تو کنفرم، کہا اس کے بغیر افطاری ہوتی نہیں۔ تو اللہ رب العزت، بہرحال اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں اپنے کچھ بندوں کو دین اور دنیا، حسن دنیا اور حسن آخرت کے لیے منتخب کیا، ان میں اللہ رب العزت نے گجرات کے مسلمان کو شامل کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت من ربی۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا، حضرت خضر کے واقعے کو بیان کیا، ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا، سارے واقعے کو بیان کر رہا۔ ہر جگہ پر اللہ کہتا ہے رحمت من عندہ۔ ذوالقرنین کو سلطنت ملی اس کے کمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ خضر کو علم ملا خضر کے کمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ اور اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف میں جا کر پناہ لی، اور اللہ رب العزت نے کتنی مدت تک سلائے رکھا ان کو؟ زیادہ نہیں، صرف 309۔ کتنے سال تک سوتے رہے؟ 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی ہماری رحمت سے۔ ایمان بچتا ہے اللہ کی رحمت سے، علم ملتا ہے اللہ کی رحمت سے، عزت اور سلطنت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ کہیں اور سے کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے۔ سب کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ انسان کی سوچ اور فکر جب یہ بن جائے کہ سب میرے رب کے فضل سے ملتا ہے، اس کی رحمت سے ملتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں انسان کی سوچ یہ بن جائے آئی ایم سم تھنگ، تو میں نے ڈگری حاصل کیا بھائی، پی ایچ ڈی کیا، کتنے پاپڑ ویلے، 10 پاس کیا، 12ویں پاس کیا، اس کے بعد بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، تب جا کے اتنا بڑا بنگلہ بنایا۔ باقی یہ کچھ بنتا نہیں۔ بہت سارے پی ایچ ڈی کرنے والے ہوٹلوں پہ برتن دھوتے ہیں،
کہاں پر برتن دھوتے ہیں؟ ہوٹلوں پہ۔ تو انسان کو جو کچھ ملے، جب انسان کا ذہن و دماغ یہ بن جائے کہ صرف میرے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ملا ہے، تو اس بندے کا رشتہ اپنے خالق اور مالک سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ اللہ کیوں؟ جب اس کو یہ احساس ہوگا، اس کو یہ ریلائز ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کا استحضار ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ کا استحضار ہمیشہ رہے گا تو اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑے گی، اور جہاں اللہ کی محبت نے دل میں جگہ پکڑ لی فقد فاز فوزا عظیما، تو انسان کامیاب ہو گیا۔ انسان کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اللہ کو معلوم، یہ دنیا کے سائیڈ ایفیکٹ بھی اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں۔ کیا بیان کرتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹ۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، کہ بھئی یہ دوا کھاؤ تو یہ فائدہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے سائیڈ ایفیکٹ اللہ نے بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ دنیا میں بعض لوگوں کے اوپر دنیا کا ریئیکشن ہوتا ہے، دنیا ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج تو بہت ہو رہا ہے ایسا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے پہلے اللہ نے اس کو ہی بیان کیا۔ سب سے پہلا جو ایفیکٹ دنیا میں، جو چیز انسان کو اپنے مقصد حیات سے دور کرتا ہے، وہ شہوتوں میں حب النساء ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اور آج کے انسان کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہر زمانے میں انسانوں نے یہی محسوس کیا جب بھی قرآن کو پڑھا۔ آج کا انسان عورتوں کی محبت کے پیچھے کیسا دیوانہ ہے کون نہیں جانتا ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ فلاں کا موبائل نمبر مل جائے اپنے کو، ختم ہو گئی بات۔ تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں، اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا، عشق بازی کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، لبڑے بازی کے لیے اس دنیا میں اللہ نے تجھے نہیں بھیجا۔ اللہ نے اپنی ذات سے محبت کے لیے تجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ یہی محبت اللہ سے کرتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا من النساء والبنین، انسان کو جب بنین بچے زیادہ ہو جاتے ہیں، 5 لڑکے 7 لڑکے، تو میرے تو 7 لڑکے ہیں، کوئی نام تو لے وے، نام لے کے بتاوے۔ اللہ فرماتے اچھا 7 لڑکے ہیں تیرے، ہے نا، بہت بھاری آدمی مطلب تو۔ اللہ نے کہا تیرے نہیں، وہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے فخر سے 9 لڑکے ہیں 7 لڑکے ہیں، اب تو وہ زمانہ گیا، اب تو 2 اور 1 اور 3 والا زمانہ آ گیا۔ 3 بھی ہے تو انسان فخر کرتا ہے۔ تو والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور کہا کہ مالوں کا ڈھیر، سونا اور چاندی، مال آ گیا تو ختم بات۔ حضرت پھر تو ہوا میں اڑتے، ایسے کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ بولے کیوں؟ وہ پیاوی گلا سے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو لہب کے پاس بھی پیسے تھے، ابو لہب کے پاس بھی لڑکے تھے، ابو لہب بھی رسول اللہ کا چچا تھا، مگر قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو ابو لہب۔ مال فرعون کے پاس بھی تھا، بنگلہ فرعون کے پاس بھی تھا۔ 25ویں پارے میں قرآن نے بیان کیا ایسا بنگلہ تھا اس کا کہ اس کا بنگلہ جہاں بنا ہوا تھا اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی تھی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو میں اللہ ہوں، میں ربکم الاعلی ہوں۔ بولے کیوں؟ میرے گھر کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے۔ اللہ نے ایسا اسپاٹ اور ایسی جگہ دی، وہاں گھر بنایا، اور کیا بولتا ہے کہ میرے رب ہونے کی نشانی یہ ہے
کہ میرے بنگلے کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے۔ تو انسان کے یہاں پر سب سے بیوٹیفل پلیس اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہوتی ہے کہ انسان کا گھر ایسی جگہ ہو کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہو۔ اسی لیے قرآن بار بار جنت کے بارے میں کہتے جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے انسان، اگر ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں پر فرعون جس کو اپنی خدائی کے اوپر دلیل کہتا تھا، اگر ایسا چاہیے تو وہ جنت میں ملے گا، اور اس کے لیے دنیا میں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، آسانی کے ساتھ ملے گا نہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اپنی کتاب کے اندر میں بیان کی ہے۔ اسی لیے ہمارے آخری دور کے علماء نے جب بھی سوچا اس امت کو زوال سے نکالا جاوے، اس امت کو ان پریشانیوں سے نکالا جائے، ہر ایک نے اس کا ایک ہی علاج بیان کیا، اللہ کی کتاب سے جوڑ دیا جائے۔ کس سے جوڑ دیا جائے؟ اللہ کی کتاب سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں جیل میں سے 2 چیزیں سیکھ کر آیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت جیل میں سے کیا سیکھ کر لائے؟ کہا میں نے سوچا جیل میں بیٹھ کر کہ اللہ، امت محمدیہ کی کشتی بھور میں چلی گئی ہے، اس کو کیسے نکالا جائے؟ کہا اس کو نکالنے کی 2 ہی راہیں مجھے سمجھ میں آئی، ایک امت کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، اور دوسرا امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت شیخ الہند سے 100 سال پہلے شاہ ولی اللہ صاحب نے سب سے پہلے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کہا۔ کیوں؟ کہا کہ امت دوسرے علوم کی طرف جا رہی ہے، قرآن کے علوم سے منحرف ہو رہی ہے۔ ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کوئی عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، 900 صفحے میں کتاب لکھی انہوں نے کہ اس وقت ایتھزم، الحاد اور دہریت اور بے دینی کا سیلاب ابھرا، تو ان کو کسی نے سوال کیا، اس کا علاج کیا؟ کہا اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کریم کی حیثیت وہی ہے جو آکسیجن کی ہوتی ہے۔ جو کس کی ہوتی ہے؟ آکسیجن کی۔ دنیا نے دیکھا نا کورونا کے زمانے میں آکسیجن کیا ہوتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے انسان؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح جو ہے، ایک ہے انسان کا بدن، جیسے انسان کا بدن آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، ایسے ہی انسان کی روح اور اس کی روحانیت یہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم قرآن کریم کو صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو جب آدمی سمجھتا ہے، انسان کو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی قرآن، چونکہ اللہ رب العزت نے کچھ سمجھ بوجھ عطا فرمائی، کچھ عربی سے دلچسپی عطا فرمائی، قرآن کو پڑھو یا قرآن کو سنو، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس آیت پر تو جان قربان کر دینی چاہیے، اس تعبیر پر تو انسان 1 نہیں 100 جان قربان کر دے۔ ایسی اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، انسان جب اس کو سمجھے تو اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر پر لطف دنیا میں اور لذیذ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ اسی کتاب نے حضرات صحابہ کو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا، میرے باپ خطاب مجھے کہتے تھے کہ عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا ہے، تو کیا کرے گا زندگی میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر رسول اللہ کی صحبت اور اس کتاب نے حضرت عمر کو پوری تاریخ میں دنیا کا سب سے بہترین بادشاہ بنا کر چھوڑا کہ عدل و انصاف میں ان کی نظیر کوئی نہیں پیش سکتا۔ نوشیرواں بوشیرواں سب پھیل ہے ان کے سامنے۔ ان کی کتاب میں انقلاب کون لایا؟ رسول اللہ کی صحبت اور قرآن کریم۔ ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کس نے بنایا؟ رسول اللہ کی صحبت اور قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کے عاشق زار تھے وہ لوگ۔ حضرت ابو بکر قرآن کریم پڑھتے تھے، اپنے صحن میں بیٹھ کر زور سے قرآن پڑھتے تھے، تو کافروں کے بچے مکہ مکرمہ میں ان کی عورتیں جمع ہو جاتی تھی، اور حضرت ابو بکر کے، وہ تو عرب تھے نا، حضرت ابو بکر کے قرآن کو سن کر روتے تھے۔ کون روتے تھے؟ مسلمان نہیں تھے وہ سننے والے، کون تھے؟ کافر، وہ روتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ابو بکر کو بند کراؤ، نہیں تو یہ قرآن سنا کے سب مکہ والے کو مسلمان بنا دے گا۔
تو اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی قرآن کے سمجھنے سمجھانے کی ایسی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر بچہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن مستند اور معتبر علماء اور تفسیر سے۔ اس میں بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے، تو چالو کر دیں کہ مولانا کہہ کے گئے چالو کر دو اپنے بھی، نہیں، جب تک کہ صحیح جگہ سے اور صحیح کتاب سے اور صحیح عالم سے نہیں پڑھیں گے، وہاں تک کہ انسان اس کو صحیح سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت رمضان مبارک میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ نصیب فرمائے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی آفت، بلا، مصیبت، پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کریں گے تو اچھا رہے گا۔ یہ ہمارے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آنا بھی نہیں تھا یہاں پر، لیکن ہمارے مولانا نے آج نذیر صاحب نے زبردستی اتنے فون کیے کہ مجھے آنا پڑا۔ اب آئے تو ان کے ہوتے ہوئے کچھ بولنا بہرحال ان کی شان میں گستاخی ہے، لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور مقولہ ہے، چون کر یا چا کر تول میں آئے چھوڑے گا نہیں۔ ایک خان صاحب وہ جامن بیچ رہے تھے، تو دوسرے خان صاحب نے خرید لیا، تو اس میں وہ کالا کیڑا آتا ہے وہ بھی آ گیا۔ اب اندھیرا تھا، اب کھاتے کھاتے وہ کیڑے کا نمبر آیا، تو وہ کیڑا چوں 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 کرنے لگا، تو یہ خان صاحب بولتا ہے چوں کر کے چا کر تول میں آئے چھوڑے گا نہیں، چوں کر کے چا کر تول میں آئے چھوڑے گا نہیں، اور کھا گئے اس کو۔ کہ میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تو کیڑا ہے کہ میں تو جامن سمجھ کے کھا جاؤں گا تجھے، تو اس لیے بولے کہ مولانا آئے ہیں ابھی چوں کرے کہ چا کرے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح سے اپنے دین کی محبت، اپنی کتاب کی محبت پر جمع ہونے کی ہمیشہ توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کے رات ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، اس لیے کہ 21 اور 23 تو گزر گئے، ابھی بچے ہیں 25، 27 اور 29۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گزر گئی یا باقی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہی سمجھ کے کہ باقی ہے ابھی، ان بچی ہوئی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ 80 سال تک عبادت کیا حضرت ذوالکفل، حضرت زکریا اور 5 انبیاء کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ ایک پلک جھپک کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں۔ کتنا؟ ایک پلک جھپک کے برابر۔ تو حضرات صحابہ تو صحابہ تھے نا، میرے اور آپ کے جیسے تھوڑی تھے، تو کیا ہوگا، وہ نبی تھے، کر لیا چلے گئے، اس میں کیا ہے؟ نہیں، صحابہ فوراً دن میں سوچنے لگے کہ اللہ ہم تو 80 سال زندہ بھی نہیں رہتے، 60-70 میں ٹپک جاتے، تو اب ان کی اور ہماری ریس لگے کہ آخرت میں ہم ان کے آگے کیسے جائیں گے؟ اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہاں یہ میرے صحابہ برابر ہے۔ اللہ نے ایک جھٹکے میں آیت نازل کر دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کہا کہ 1000 مہینے انہوں نے عبادت کی ہے نا، یہ امت ایک رات عبادت کرے گی تو سیدھا ان کو اوورٹیک کر دیں گے۔ کیسے نبی، کیسے صحابہ، کیسا رب اور کیسی امت، اللہ اکبر! کیا کس زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ اگر زندگی میں 2 لیلۃ القدر مل گئی تو بیڑا پار۔ تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور ان بچی ہوئی راتوں میں خوب عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہوتی، یہ عبادت کی رات ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، جاگنے کی رات ہے، پھر چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سوڈا پی رہا ہے، کوئی موبائل لے کے بیٹھا ہوا، بولے جاگنے کی رات ہے۔ ارے بھائی جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ یا تو مسجد میں عبادت کر، یہ عبادت نہیں کرے تو گھر پہ جا کر عشاء کی نماز پڑھو، تراویح پڑھو اور گھر پر جا کر سو جاؤ، اور صبح میں اٹھو 4 رکعت تہجد پڑھو، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھو، اور پھر اس کے بعد
فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو تو پوری رات کا ثواب ملے گا، مگر اس طرح سے چوراہوں پر اور جگہ جگہ پر گھوم کر اپنی رات کو برباد نہ کرو۔ اس سے تو رات میں بجائے ثواب ملنے کے فضیلت والی رات میں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ میں انسان کو بڑھا چڑھا کر شامل کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ناقدری ہوئی نا، اور ناقدری پر اس کو اور زیادہ گناہ ملتا ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے سے یہ بدعت ختم ہونی چاہیے اور عبادت کے ساتھ، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے گھر میں تنہائی میں عبادت کرے۔ مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا گھر میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور آپ کا رب جاننا چاہے، ساری دنیا نہیں جاننی چاہیے۔ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 3 دن میں پورا کر دیا۔ اللہ بھائی کر دیا تو اللہ اور تو جاننا، ساری دنیا کو کیوں کہتا ہے؟ اگر کبھی یہ بات آج تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لے، ارے بھائی اچھا کیا پڑھا تو، لیکن ساری دنیا میں ڈھنڈورا کیوں پیٹتا ہے تو کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا؟ سب اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن خزي يوم القيامة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے ذا الجلال والاکرام، ہم تیری کتنے احسانات کا شکریہ ادا کریں۔ اے اللہ تو نے کتنی رحمتیں کتنے فضل ہم پر کیے، اے مولا کریم ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نے اچھا اچھا کھلایا، اللہ تو نے عبادت کی توفیق دی، اے مولا کریم اے اللہ تو نے ہمیں کہنے سننے کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، حضرات صحابہ جیسے صالحین کی جماعت عطا فرمائی، حضرات ائمہ جیسے فقہا نصیب فرمائے، حضرات محدثین جیسے لوگ نصیب فرمائے۔ اے مولا کریم ہم کس نعمت پر تیرا شکر ادا کرے؟ تو نے مادی نعمتیں بھی عطا فرمائی، اے اللہ تو نے روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی، اے اللہ تو نے علمی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ اے مولا کریم اے ذی الجلال والاکرام، ہم سوچتے ہیں تیری نعمتوں کا تو ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے ذی الجلال والاکرام، اگر ہم سے کوتاہی ہوئی تو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے جو ناشکری ہوئی ہے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے مولا کریم دنیا اور آخرت میں عزت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیری ناراضگی سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم سب کچھ مل جائے مگر تو ناراض ہو جائے تو سب بیکار ہے۔ اے مولا کریم اور کچھ نہ ملے اور تو راضی ہو گیا تو سب کامیاب ہے۔ اے مولا کریم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اے اللہ تو نے اعلان کیا ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی وہی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہی کامیابی مانگتے ہیں۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم، اس مجلس میں بوڑھے بھی ہے جوان بھی ہے، اے مولا کریم اے پروردگار عالم نیک اور صالح لوگ بھی ہے۔
اے ذوالجلال والاکرام ہمارے نوجوان بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے مولا کریم ان میں سے جن کا بھی نیک عمل تجھے پسند ہو اے اللہ اس کی برکت سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اسے قبول فرما لے، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، مقروضین کو قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم ہمارے اکابرین میں جو کوئی زندہ ہے اے اللہ ان کے سائے کو ہم پر تادیر عافیت کے ساتھ باقی رکھ۔ اے مولا کریم حضرت مولانا رابع صاحب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے مولا کریم ایک بڑی ہستی تھی جو ہم میں نہیں رہی، اے مولا کریم اے اللہ ندوۃ العلماء کو ان کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری، ہمارے والد صاحب مولانا غلام صاحب اور ہمارے جتنے بھی اکابرین بیمار ہیں اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ان بزرگوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام صالحین کی صحبت کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن کے مفاہیم ہم پر منکشف فرما۔ اے اللہ قرآن سے عشق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اے ذوالجلال والاکرام ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان شان عطا فرما۔ مولا کریم دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ، مدارس، خانقاہیں اور جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دشمن تو ہر طرح کی سازشیں کر رہا ہے، اے مولا کریم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالمین کا تخت مشق نہ بنا۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم ناتواں ہیں، اے اللہ ہم سہ نہیں سکتے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اے مولا کریم ہر قسم کے ظلم سے تو ہماری پورے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء اور صحابہ اور صالحین نے جو بھی بھلائی کی دعائیں مانگی ان تمام میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے پناہ نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی زیارت بار بار صفت قبولیت کے ساتھ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔